السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز و موقر علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اور اپنے گھروں میں پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں روئے زمین پر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے بے شمار پیغمبر اور رسول بھیجے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام، بالخصوص آخری نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ایک بہترین اسوہ اور ایک بہترین نمونہ بنا کر ہمارے بیچ پیش کیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے اس گاؤں کڑواں میں ایک بار آپ کے بیچ میں پھر سے تشریف لایا ہوں۔ اس کے پہلے بھی میرے 2 خطاب مسلسل ہو چکے ہیں، اور آج کا جو مجھے عنوان دیا گیا ہے، وہ عنوان حقوق الوالدین کا عنوان ہے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ جب میں نے اس عنوان پر تقریر کی ہے اور والدین کے حقوق کو میں نے بیان کیا ہے، تو اس کے بعد مجھ سے یہ سوال ضرور ہوا ہے کہ آپ نے تو والدین کے حقوق بیان کر دیے ہیں، والدین کا بچوں پر بھی تو کچھ حق ہے، تو کم سے کم یہ بھی بیان کر دیتے کہ والدین کا بچوں پر کیا حق ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے جہاں
اگر میں آپ کے سامنے والدین کے حقوق بیان کروں گا، وہیں آپ کا مختصر وقت لے کر اس بات کو بھی بیان کروں گا کہ والدین کا بچوں پر کیا حق ہے اور کس طریقے سے انہیں بچوں کی تربیت دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سمجھنے اور اس سے کہیں زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شریعت کے اعتبار سے ایک بندے پر دو طرح کے حق لازم ہیں۔ پہلا ہوتا ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کا حق، اور دوسرا ہوتا ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کا بندوں پر کیا حق ہے، بندوں کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ حقوق اللہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام طرح کی عبادت وہ شامل ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اور سب سے بڑا حق یہ ہوتا ہے بندے پر کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے، صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو مشکل کشا مانے، حاجت روا مانے، غریب نواز مانے، اللہ رب العالمین کے علاوہ وہ کسی کی عبادت نہ کرے، اللہ رب العالمین کے علاوہ وہ کسی کے سامنے سر نہ جھکائے، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہوتا ہے بندے۔ اور بندے کا بندے کے اوپر جو حق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندے کا، یعنی باپ کا بیٹے کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا تعلق ہے، باپ کا بیٹے پر کیا حق ہے، بیٹے کا باپ پر کیا حق ہے، بیوی کا شوہر پہ کیا حق ہے، شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، اسی طریقے سے ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کیا حق ہے۔ کوئی اگر غلام ہے تو اس کے آقا پر کیا حق ہے، آقا کا غلام پر کیا حق ہے۔ یہ تمام چیزیں یہ حقوق العباد میں آتی ہیں، حقوق العباد میں۔ اور اللہ رب العالمین اگر عبادت میں کوئی کمی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے حق بندے کا اللہ رب العالمین کے حق ادا کرنے میں اگر کوئی کمی ہوتی ہے، عبادت میں کوئی کمی ہوتی ہے، اور جو ہے زکوٰۃ، نماز، اسی طریقے سے روزہ، یہ تمام چیزوں میں اگر کوئی کمی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں کوئی کمی کرتا ہے بندہ تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ مظلوم نہ اس کو معاف کر دے، جس کا حق اس نے مارا ہے جب تک کہ وہ اس کو نہ معاف کر دے اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ اب اس حقوق العباد کی ایک بہت بڑی چین ہوتی ہے، ایک لمبا ٹاپک ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا بیوی شوہر کا حق ہوتا ہے، والدین کا حق، اس طریقے سے پڑوسی کا حق، یہ ایک لمبی چین ہوتی ہے، یہ ایک لمبی سیریز ہے، جس میں چن کر مجھے جو عنوان ملا ہے وہ حقوق الوالدین کا عنوان ہے کہ والدین کے کیا حقوق ہونے چاہیے۔ حقوق العباد میں اگر بندہ کوئی کمی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرتا۔ اگر کسی نے کسی کو گالی دی ہے
تو جب تک کہ وہ نہ معاف کر دے جس نے گالی دی ہے، اللہ رب العالمین اس گالی دینے والے کو معاف نہیں کرتا۔ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو جس کا حق مارا ہے جب تک کہ وہ نہ معاف کر دے، اللہ رب العالمین اس حق مارنے والے کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی نے کسی پر تہمت لگائی ہے، بدچلن ہونے کی تہمت لگائی ہے، زنا کی تہمت لگائی ہے، چوری کی تہمت لگائی ہے، چاہے جس چیز کی تہمت لگائی ہے، جس کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے، اگر اس نے اس بندے کو معاف نہیں کیا تو اللہ رب العالمین اس تہمت لگانے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ وہ اس کا بوجھ قیامت کے دن آخر وہ اس کا بوجھ اپنے پیٹھ پر لاد کر پہنچے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس آسائش نہ ہو، جس کے پاس روپے پیسے کی فراغت نہ ہو، جس کی زندگی تنگ دستی میں گزر رہی ہو، ہم میں مفلس وہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، اس نے روزے رکھے ہوں گے، اس نے حج کیا ہوگا، اس نے تمام طرح کی عبادت کی ہوگی، آگے آگے اس نے قدم رکھا ہوگا، تمام طرح کی عبادت کی ہوگی، اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہوگی، آگے آگے رہا ہوگا، عبادت سے بھرا ہوا ہوگا، اس کے اعمال میں، اس کے نامہ اعمال میں عبادت کے ثواب، عبادت کی نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی، اور جب اس آدمی کو اللہ رب العالمین کے پاس لایا جائے گا تو پھر اللہ رب العالمین ان مظلوموں کو بلائے گا جن کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، جس کا اس نے حق مارا تھا، تو گویا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوئی ہوگی، تو جس کو گالی دی ہوئی ہوگی اللہ رب العالمین اس کے ثواب کو اٹھا کر اس مظلوم کو دے دے گا جس کو اس نے گالی دی تھی۔ کسی کا اس نے حق مارا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے ثواب کو اٹھا کر اس بندے کو دے دے گا جس کا اس نے حق مارا تھا۔ کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، اللہ رب العالمین اس کے ثواب کو اٹھا کر اس بندے کے جھولی میں ڈال دے گا جس کے اوپر اس نے تہمت لگائی ہوگی۔ اس طرح سے کرتے 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 ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ جو صوم و صلات کا پابند، وہ جو نماز کے ثواب کو اپنے اوپر اوڑھ کر آئے گا، جو ثواب کی جھولیاں بھر بھر کے لے کر، جو نیکیوں کی جھولیاں بھر بھر کے لے کر آیا ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے ایک دن ایسا آئے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے ساری نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، لیکن ابھی طلبگار بچے ہوں گے کہ اے اللہ رب العالمین، اس نے میری زمین ہڑپی تھی، اے اللہ رب العالمین اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اے اللہ رب العالمین اس نے میرے ساتھ وہ کیا تھا۔ تو جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جب اس کے ثواب ختم ہو چکے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو اٹھائے گا، ان مظلوموں کے گناہوں کو اٹھائے گا اور اس کے سر پر لاد دے گا۔ تو جو شخص نیکیوں کا بھرا جھولا لے کر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے گا، اس کی نیکیاں خالی ہو چکی ہوں گی اور اس جھولے میں تمام تر گناہ بھر دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ قیمت ہوتی ہے حقوق العباد، اتنی اہمیت ہے اس حقوق العباد کی۔ ہم بڑا آسان سمجھتے ہیں میرے بھائی، ہم کو لگتا ہے ہم نے کسی کو گالی دے دی بس معاملہ خلاص، ہم نے کسی کے اوپر تہمت لگا دی، کسی کی بہن بیٹی پر تہمت لگا دی، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دی، معاملہ ختم ہو گیا۔
ہم نے توبہ اللہ رب العالمین سے کر لی، اے پروردگار ہمیں معاف کر دے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اے اللہ ہم نے اس پر تہمت لگائی تھی، اے اللہ رب العالمین ہم نے اس کو گالی دیا تھا، اے اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے۔ اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے توبہ کر لی ہے، ہم نے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں معاف کر دیا ہوگا۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کو تب تک نہیں معاف کیا جائے گا جب تک کہ وہ بندہ، وہ مظلوم جس کو آپ نے گالی دی تھی، جس پر آپ نے تہمت لگائی تھی، جس کا آپ نے حق مارا تھا، جس کی آپ نے زمین ہڑپی تھی، وہ ماں بہن جن کے دامن پہ چھینٹے ڈالے گئے تھے، جن کے اوپر بدچلن ہونے کی تہمتیں لگائی گئی تھیں، جب تک وہ بندے معاف نہیں کر دیں گے آپ کو، وہ مظلوم آپ کو معاف نہیں کر دے گا، آپ بخشے نہیں جاؤ گے میرے بھائی۔ یہ اہمیت ہوتی ہے حقوق العباد کی۔ کیا کیا تھا ابلیس نے؟ ابلیس نے کیا کیا تھا آپ سب کو معلوم ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان سب نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا، کسی نہ کسی کتاب میں، کسی نہ کسی جو ہے جمعے کی مجلس میں کہیں نہ کہیں سنا ہوگا کہ ابلیس نے وہ سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب تمہارے رب نے کہا ابلیس سے، جب ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم آدم کا سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا، اس نے منع کیا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، اس نے گھمنڈ کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس نے انکار کیا تھا، اس بات کو آپ تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ابلیس نے انکار کیا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ مجھے، اے پروردگار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میں طاقتور ہوں، میری طاقت ہے، اور اس کو تو نے جو ہے وہ مٹی سے بنایا ہے، اور میں اس کے سامنے طاقتور ہونے کے باوجود، میری طاقت چونکہ زیادہ ہے تو میں طاقتور ہونے کے باوجود میں اس جو ہے اس مخلوق کا، اس مٹی کی بنی مخلوق کا میں سجدہ کروں گا۔ اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا تھا۔ تو پہلے تو اس نے نافرمانی کی تھی اللہ رب العالمین کے حکم کی، اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ تو سجدہ کر، اور اس نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کا، اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ اور دوسرا گناہ اس کا یہ تھا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا حق نہیں ادا کیا۔ اگر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ تم کو سجدہ کرنا ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا حق تھا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، تمام ملائکہ نے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ رب العالمین کے حکم کو تسلیم کیا، ترنت سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے منع کر دیا، اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی تو کی، ساتھ ہی ساتھ حضرت آدم کے حق کو اس نے ادا نہیں کیا تھا۔ تو فرشتوں کو پڑھاتا تھا، بعض جو ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، وہ جو ہے سب سے علم والا تھا فرشتوں کی مجلس میں۔ اور بعض نے تو بیان کیا ہے کہ اس روئے زمین پر 4 انگل کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، اس پوری دنیا میں اس زمین پر 4 انگل کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو، ہر جگہ پر اس نے سجدہ کیا تھا۔ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت سب سے زیادہ کرتا تھا، لیکن ایک انکار اس نے کیا کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کر دی، اور اس نے حضرت آدم کا حق نہیں ادا کیا، اللہ رب العالمین نے اسے ملعون کر دیا، اس کے اوپر لعنت کر دی، اور قیامت تک کے لیے اسے لعنتی قرار دیا گیا۔ تو بندوں کا حق یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، حقوق العباد یہ ہے
اور پھر اس حقوق العباد میں والدین کا جو حقوق ہے وہ تو اور اہم ہے ہمارے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے مقام کو بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ نے والدین کے مقام کو بہت اونچا کر دیا۔ کیوں؟ یہ وہ والدین ہیں، یہ ہمارے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، جنہوں نے ہمیں پالا بڑا کیا۔ ہماری ماں ہمیں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھی، ہمارے حمل کو اٹھائے رکھا، ہمارے بوجھ کو برداشت کیا ہے ہماری ماں نے 9 مہینے تک، اور 9 مہینے تک اس نے پریشانیاں اٹھائی ہیں، اس نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، ہمیں اپنے پیٹ میں رکھا ہے، ہمیں لے کر ادھر ادھر وہ چلتی رہی، اور ہمیں کوئی آنچ نہ آئے، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، ہم اس کے پیٹ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ٹھوکر لگ جائے، ہمیں چوٹ لگ جائے، ہم پریشان ہو جائیں۔ ہماری ماں نے ہمیں اس سے بچانے کے لیے تمام طرح کی ترکیبیں لگائی، اور جو اس کو نہیں کھانا چاہیے، جو اس کو پسند بھی نہیں تھا، جس سے اسے الرجی تھی، جس سے اسے تکلیف تھی، وہ چیزیں اس نے کھایا کہ ہماری صحت کے لیے یہ فائدہ مند ہے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیا جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہماری ماں نے ہمیں جو ہے 9 مہینے تک وہ پریشانی کو برداشت کیا جب ہم اس کے پیٹ میں تھے، اور صرف ماں نے ہی نہیں، جب ہم ہماری ماں کے پیٹ میں تھے تو ہماری ماں نے نہیں صرف پریشانیوں کو برداشت کیا ہے میرے بھائیوں، ہمارے باپ نے بھی پریشانی کو برداشت کیا ہے۔ ہم تو پیٹ میں تھے اپنی ماں کے، لیکن والدین کا جو دماغ تھا وہ مسلسل ہمارے طرف لگا ہوا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کی ماں بیمار پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیلیوری کے دوران، پیدائش کے دوران ہمارے بچے میں کوئی عیب نکل آئے، کوئی پریشانی نکل آئے، کوئی بیماری نکل آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ماں بیمار پڑے تو اندر اس کے پیٹ میں میرا بچہ بھی بیمار پڑ جائے۔ ہمارے والد نے 24 گھنٹے ہمیں اپنے دماغ میں رکھا، ہماری ٹینشن بنی رہی اس کی دماغ میں، نہ اسے نیند آتی تھی، نہ اسے بھوک لگتی تھی، نہ وہ سویا، نہ وہ کھایا، نہ وہ پیا، وہ کام میں مشغول